الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر وبعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ 10ویں پارے کا بھی خلاصہ پیش کر دیا گیا تھا کل، اور آج انشاءاللہ 11ویں پارے سے ہم شروع کریں گے. 11ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم. اس میں منافقین کا ذکر ہے. ان منافقین، میں نے بتایا تھا غزوہ تبوک کے بارے میں، جن حضرات کو نے نہیں سنا ہے وہ کل کی ریکارڈنگ ضرور سن لے کہ کس طرح وہ سخت مرحلہ تھا مسلمانوں کے لیے اور کتنی پریشانیوں سے انہیں غزوہ تبوک میں نکلنا پڑا تھا. تو جو منافقین تھے وہ خواہ کے عذر پیش کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ ہیلے بہانے بنا رہے تھے تاکہ وہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو پائے. تو ان آیتوں میں، اس 11ویں پارے کی ابتدائی آیتوں میں منافقین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکامات دیے گئے. نمبر 1 کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر تم پیش نہ کرو ہمارے سامنے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے حالات کو ہمارے اوپر کھول دیا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ تم جھوٹے عذر پیش کر رہے ہو. تمہارے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں تھی، کوئی ویلڈ وجہ نہیں تھی کہ تم غزوہ تبوک میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے، بلکہ محض تم اپنی جان بچانے کے لیے، اور چونکہ تم اندر سے مسلمان نہیں ہو تو تمہیں اپنی جان کی فکر ہے، اپنے مال کی فکر ہے، اس وجہ سے تم پیچھے رہے. تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ جھوٹے عذر پیش نہ کریں. دوسرا حکم یہ دیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان منافقین سے اعراض کریں، انہیں اگنور کریں، نہ ہی ان پر ملامت کریں اور نہ ہی ان سے تعلقات رکھیں. نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ دیکھیں یہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے سامنے آ کے اللہ کی قسمیں کھا کر آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے کہ بھئی ہاں سچ میں میرے پاس یہ عذر تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا پایا. آپ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان منافقین سے آپ کو ہرگز راضی نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیں آپ آیت نمبر 102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اب گزشتہ آیتوں میں منافقین کا ذکر تھا، اب یہاں سے ان مخلص مومنین کا ذکر ہے جو کسی وجہ سے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تھے. تقریباً ایسے 10 ایسے صحابہ کرام تھے جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے. تو 10 میں سے 7 ایسے تھے جنہیں اتنی زیادہ ندامت ہوئی کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پلرز سے باندھ دیا اور یہ کہا کہ جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ کر ہمیں معاف نہیں کر دے تب تک ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے، اور جب تک معاف کر کے خود ہمیں نہ یہاں سے کھول دے تب تک ہم نہیں نکلنے والے. یعنی وہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو پائے تو انہیں اتنا افسوس ہوا اور اتنا گلٹی انہیں فیل ہوا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ان 7 نے مسجد نبوی کے پلر سے باندھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان 7 مخلصین صحابہ کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے. تو ٹوٹل تو 10 تھے، یہ 7 ہے. اب وہ باقی جو 3 ہیں ان کا کیا معاملہ ہے یہ اس سورت کے آخر میں. اب آئیں آیت نمبر 107. اس میں مسجد ضرار کا ذکر ہے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین. ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو منافقین نے کیا کیا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی، اور اس مسجد کو بنانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک ایسا محاذ تیار کر دیا جائے جہاں سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جائے، نقصان پہنچایا جائے. مسلمانوں کو لگے کہ بھئی یہ مسجد ہے، لیکن جنہوں نے مسجد بنوائی ان کی یہ پلاننگ تھی کہ وہاں مسجد میں رہ کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں گی اور جو اسلام دشمن ہیں انہیں وہاں پناہ دی جائے گی. تو یہ منافقین مسجد کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک مسجد کی تعمیر کی ہے، آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ تشریف لا کر نماز پڑھا دیں تاکہ برکت حاصل ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقین سے کہتے ہیں کہ ابھی تو میں غزوہ تبوک میں جا رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو غزوہ تبوک سے واپسی پر میں اس مسجد میں آ کر نماز پڑھوں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی غزوہ تبوک سے واپس آ ہی رہے ہوتے ہیں کہ وحی کے ذریعے اللہ کے نبی کو مطلع کر دیا جاتا ہے اور یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں کہ جس میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ منافقین
تھے، اور یہ منافقین وہ ہیں جنہوں نے مسجد کی عمارت جو بنائی ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، لہٰذا آپ اس مسجد میں جا کر نماز نہ پڑھیں۔ اور اس کے مقابلے میں مسجد قباء کا ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے تھے تو پہلے قباء میں کچھ دیر تک ان کا قیام رہا، تو قباء کے قیام کے دوران ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد ڈالی جو مسجد قباء کے نام سے معروف ہے۔ تو اب تو وہ قباء کا ایریا بھی مدینہ المنورہ کے اندر ہی داخل ہے آج، وہاں بھی جس کو اللہ تعالیٰ جا کر نماز پڑھنے کا موقع دے تو بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ تو وہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، تو وہاں کے لوگوں نے تقوی کی بنیاد پہ اس مسجد کی بنیاد ڈالی، اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قباء کی مسجد تو اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ آپ وہاں پر نماز پڑھیں، اور جن لوگوں نے اس کی تعمیر کی، اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور ان کا جو جذبہ ہے اس کی بات کی، اور وہ جو کس طرح پاکی پسند کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ جہاں تک مسجد زرار کا تعلق ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس لوٹ آئے تو اور خبر پہنچ چکی تھی، وحی نازل ہو گئی تھی کہ بھئی یہ مسجد جو ہے مسجد زرار ہے، نقصان والی مسجد ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے، منافقوں نے بنایا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج کر اس عمارت کو ختم کروا دیا، اسے برباد کروا دیا۔ بہرحال اس کے بعد آئے آیت نمبر 111 میں، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اب تک منافقین کا ذکر چلا آ رہا تھا، ان لوگوں کا جو اللہ کے راستے میں جہاد و قتال کرنے سے پیچھے رہ رہے تھے اور جھوٹ موٹ کے عذر پیش کر رہے تھے، تو اب ان مومنین کا ذکر ہے جنہوں نے اپنی جان مال کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ یہ ہوا یہ کہ بیعت عقبہ میں اللہ یعنی نبوی سال کے اعتبار سے 13ویں سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی تو اس کے مکہ المکرمہ میں جو آخری سال تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے پہلے یعنی 13واں سال، اس وقت تیسری مرتبہ یثرب سے یعنی مدینہ المنورہ سے 70 افراد آئے ہوئے تھے، اوس و خزرج کے وہاں کے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ان لوگوں نے بیعت کی۔ تو اس بیعت کو بیعت عقبہ کہتے ہیں، عقبہ کے مقام پر بیعت کی تھی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ اب آپ ہجرت فرما جائیں اور یثرب آ جائیں، مدینہ المنورہ آ جائیں۔ مدینہ المنورہ کا جو پہلے نام تھا وہ یثرب تھا، مدینہ بعد میں اس کا نام پڑا۔ تو وہاں بلایا گیا انہیں دعوت دی گئی کہ آپ ہجرت فرما دیں، مکہ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، ہم نے وہاں پہ اسلام کی دعوت دے دی ہے، آپ آئیں، ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور وہاں پہ آپ کے حکم کے مطابق ہم ساری چیزیں کریں گے اور مسلمانوں کو آزادی کے ساتھ دین پر عمل کرنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان لوگوں نے بیعت کی، اور پھر بہت سی چیزوں کا وعدہ کیا کہ بھئی ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں گے، اور خصوصاً جہاد و قتال پر بیعت کی کہ جب مشرکین ظلم کرتے ہوئے مسلمانوں پر آگے بڑھیں گے، مقابلہ کریں گے، تو آپ کے حکم سے ہم بھی ان سے لڑیں گے، ہم بھی مقابلہ کریں گے، اور ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو یہ جب بیعت ہوئی تو اس کے بعد ان مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ان چیزوں کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ تو یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ کے نبی نے بتایا، ان چیزوں کے بدلے تمہیں جنت ملے گی۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے، مومنین سے ان کی جان اور ان کے مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ یعنی ہماری جو جان ہے اور ہمارا مال ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ ایک معاملہ کیا ہے، ایک سودا کیا ہے کہ یا اللہ آپ ہمیں جنت دیں، اس کے بدلے میں میری جان اور میرا مال آپ کے لیے، یعنی آپ کا جیسا حکم ہوگا میری جان وہیں لگے گی، آپ کا جیسا حکم ہوگا میرا مال وہیں لگے گا، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے ہم سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اچھا اس کے بعد اب آئیں آیت نمبر 118 میں۔ اب اس میں ان باقی 3 صحابہ کرام کا ذکر ہے جو غزوہ تبوک میں جانے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ 10 تھے، 7 کا ذکر گزر گیا، 7 نے جن کے متعلق میں نے کہا پلرز میں انہوں نے باندھ دیا اپنے آپ کو۔ اب ان 3 کا ذکر ہے جو ان 10 میں سے تھے۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ 3 صحابہ کرام ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر ان کے پاس جاتے ہیں اور کوئی جھوٹا عذر پیش نہیں کرتے، بلکہ صاف کہہ دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا، بس ہم نہیں جا پائے غزوہ تبوک میں۔ وہ یہ سمجھتے رہے ان میں سے بعض کہ بھائی ہمارے پاس سواری ہے ہی ہے، مسلمان تیاری کر رہے ہیں، مجھے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ان کے ساتھ ملنے میں، یہی سوچتے رہے کہ بھائی ابھی جا کے قافلے میں جڑ جائیں گے، ابھی چلے جائیں گے۔ یہ ٹالتے کیا ہوا کہ قافلہ بہت آگے نکل گیا، یہ پیچھے رہ گئے۔ اب ان صحابہ کرام کو بہت ندامت ہو رہی ہے کہ بھائی ہم نے تو غلطی کر دی، مجھے تو آگے فوراً جانا چاہیے تھا، مجھے سستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ تو
تو یہ 3 صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس کوئی ویلڈ عذر نہیں تھا، ہم نہیں جا پائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلطی کا ان لوگوں نے اعتراف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے سلسلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوتا ہے تب تک انتظار کرو. تو تقریباً 50 دن تک اللہ کے حکم سے پھر ان 3 افراد کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا. یعنی اس طرح بائیکاٹ کیا گیا کہ کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا، کوئی ان کے سوال کا جواب بھی نہیں دیتا کہ اللہ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے مسلمانوں کے ساتھ. تو 50 دن تک یہ سلسلہ آزمائش ان حضرات پر جاری رہی، اور بہت سخت آزمائش تھی کہ زمین باوجود وسیع ہونے کے ان پر تنگ ہو گئی تھی، اور یہ پریشان رہتے تھے، روتے تھے، اللہ سے معافی مانگتے تھے کہ کوئی میری طرف دیکھ نہیں رہا، اللہ کے نبی نہیں دیکھ رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کر رہے، مسلمان بات نہیں کر رہے. تو 50 دن تک یہ آزمائش چلی. پھر 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اور جس میں ان حضرات کی توبہ کی قبولیت کا بھی اعلان کر دیا گیا. اس وجہ سے جو ہے اس سورت کو سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے. اب آگے اللہ آیت نمبر 119 میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم بات بتائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. کون وہ سچے کون ہوتے ہیں؟ جو اپنی جلوت میں بھی اور اپنی خلوت میں بھی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. جو متقی ہوتے ہیں وہی سچے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے متقی بننے کا ایک بہترین نسخہ بتایا کہ تم متقی تقوی اختیار کرو اور تقوی والوں کے ساتھ رہو، سچائی والوں کے ساتھ رہو. تو یہ جو صحبت ہوتی ہے، انسان جس سرکل میں رہتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس چیز کو اختیار کرتا ہے. آپ کا فرینڈ سرکل اچھا ہو، آپ جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اچھے ہوں، ایماندار ہوں، امانت دار ہوں اور دیندار ہوں، تو آپ کے اندر بھی یہ کوالٹیز آئیں گی. اگر آپ جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور وہ شخص، وہ حضرات ایسے ہیں، وہ افراد ایسے ہیں جو گناہوں میں ملوث ہیں، جو اللہ سے دور ہے، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، تو وہ کوالٹیز، بری کوالٹیز کہیں نہ کہیں آپ کے اندر بھی آئے گی اور آپ کو متاثر کرے گی. اس لیے مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، متقین کے ساتھ رہو، دینداروں کے ساتھ رہو، تاکہ تمہارے اندر بھی تقوی پیدا ہو. پھر آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں ایسا پیغمبر دیا ہے جو سب سے افضل بھی ہیں، اور جو تمہاری تکلیف سے انہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، اور تمہیں سیدھے راستے پہ لانے میں بہت حریص ہیں، وہ فکر کرتے ہیں تمہاری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی فکر ہوتی تھی کہ لوگ اسلام میں داخل ہو تاکہ جنت میں جائیں، لوگ جہنم میں نہ جائیں. تو ایسے مہربان، ایسے شفیق اور ایسے ہمارے کرم کرنے والے نبی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہمیں بھیجا. اللہ رب العالمین کا بڑا فضل و کرم ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ پھر جاتے ہیں، اگر آپ کو فالو نہیں کر رہے ہیں، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میں نے توکل رکھا ہے، وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا تاکہ اس سے غم میں کمی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی ملے. انسان ہمیں عام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جس کو غم وغیرہ میں مبتلا ہو تو یہ پڑھا کرے کثرت سے، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. بہرحال اس کے بعد سورہ یونس کی ابتدا ہوتی ہے. سورہ یونس مکی ہے، اور مکی سورتوں کا جو اسلوب رہتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام کی جو بنیادی عقائد ہیں ان پر زور زیادہ دیا جاتا ہے. مثلا توحید، رسالت اور آخرت، اس پر زیادہ زور دیا جاتا ہے. تو سورہ یونس میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے. اس کے بعد مشرکین کے اعتراضات کے جوابات دیے گئے ہیں، ان کی جو ہٹ دھرمی ہے اس کو بیان کیا گیا، اور پچھلی امتوں کے واقعات ذکر کیے گئے تاکہ مشرکین کو بتا دیا جائے کہ اگر تم انکار کر رہے ہو تو دیکھو پچھلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی قوموں نے جس طرح انہیں جھٹلایا تھا، ان کا انکار کیا تھا، تمہارا بھی یہی انجام ہونے والا ہے، تمہیں بھی اسی طرح کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے اس میں ترغیب اور ترہیب کا پہلو اس صورت میں غالب ہے. اس کے بعد اس صورت میں خاص طور پر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر ہے. اس وجہ سے اس صورت کو سورہ یونس کہا جاتا ہے.
تو مشرکین کا یہ اعتراض تھا کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس، مشرکین یہ اعتراض کرتے تھے کہ بھئی اللہ کے نبی، ایک نبی انسان کیسے ہو سکتا ہے، یعنی انسان نبی کیسے ہو گیا، اگر کسی کو نبی بھیجنا ہی تھا اللہ کو تو کسی فرشتے کو بھیجتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کی بھی تردید کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نبی کو فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا جاتا تب تو جو نبوت کا مقصد تھا وہ تو پورا ہوتا ہی نہیں۔ انسان کہتے کہ بھئی ہم کیسے عمل کریں گے، یہ تو فرشتہ ہے اس وجہ سے کر رہا ہے۔ انسانوں کے لیے ایک نمونہ پیش کرنا تھا تو وہ ضروری تھا کہ انسانوں میں سے ہی پیش کیا جائے، اس لیے اللہ کے تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں میں سے ہی بھیجا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسانوں میں سے ہی بھیجا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اور اپنی توحید پر دلائل دی اور آسمان و زمین کی خلقت پر غور کرنے کا ذکر کیا۔ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 ایام میں پیدا کیا، 6 ایام میں بنایا۔ یوم 6 دنوں کا ترجمہ کیا جاتا ہے، عربی میں یوم جو ہے ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں۔ یہ جو 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تو اس سے مراد یہ دن نہیں ہے جو 24 گھنٹے کا دن ہمارا ہوتا ہے، یا 24x6 آپ کریں اتنے گھنٹے میں بنایا، نہیں، بلکہ ایگزیکٹ کتنے منٹس میں کتنے گھنٹوں میں بنایا ہے ہمارے ٹائم کے اعتبار سے اس کا علم 100% حتمی علم ہمارے پاس نہیں ہے، البتہ اللہ نے کہا کہ 6 ایام میں انہوں نے بنایا، تو یوم ایک لمبی مدت کو کہتے ہیں، تو 6 لمبی مدتوں میں بنایا۔ اب وہ کتنی لمبی مدت ہوگی اللہ رب العالمین جانتا ہے، وہ ہزاروں سال کروڑوں سال بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بالکل بھی سائنس کے اس چیز سے یہ آیت نہیں ٹکراتی ہے جس سے سائنس نے یہ پروف کیا ہے یا یہ ثابت کیا ہے کہ بھئی دنیا اتنے ہزاروں سال میں بنی ہے۔ تو بہرحال یہ ذہن میں رہے۔ اچھا، اس کے بعد مشرکین کا جو ایک اور مطالبہ تھا اس کا بھی جواب دیا گیا کہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیت نمبر 15 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، کہ جب ان پر ہماری کھلی نشانیاں، ہماری آیتیں پیش کی جاتی ہیں، کھلے طور پر پڑھی جاتی ہیں، اور قال الذین لا یرجون، تو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا وبدل، اس قرآن کو ہٹا کر کوئی دوسرا قرآن لے کر آئیے یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ کہہ دیجئے یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس کو تبدیل کر دوں، اس میں کوئی تبدیلی کروں یا کوئی اور لے آؤں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں تو تمہیں وہی پڑھ کے سنا رہا ہوں جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، قرآن میں ہیر پھیر کرنے کی اجازت مجھے بھی نہیں ہے، یہ بالکل A to Z وہ کلام ہے جو اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا۔ اب چونکہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض لگاتے تھے کہ علیاذ باللہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں نازل ہوا ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے آیتیں بناتے ہیں، اپنی طرف سے قرآن گڑھتے ہیں علیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمپل سا چیلنج دیا، اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے تو وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، تو جب ایک انسان اپنا کلام پیش کر رہا ہے تو دوسرا انسان بھی اس سے بہتر پیش کر سکتا ہے۔ تو قل فاتوا بسورۃ من مثلی، اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو ذرا اس قرآن کی ایک سورت جیسی بھی کوئی سورت لے کر آؤ، اور تم اپنے ساتھ سب کو مدد کے لیے لے لو، تمام انسانوں کو اپنی مدد میں لے لو، تمام جناتوں کو اپنی مدد میں لے لو، اور سب مل کر ایک قرآن کی ایک سورت جیسی سورت لا کر دکھاؤ۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، کیوں؟ قرآن کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، اپنے الفاظ کے اعتبار سے بھی، جملوں کے اعتبار سے بھی اور معانی کے اعتبار سے بھی جتنی گہرائی ہے اور جس ہائی لیول پر یہ قرآن فائز ہے، اپنی زبان کے اعتبار سے بھی، اپنے علوم کے اعتبار سے بھی، اس کلام جیسا کوئی کلام انسان لا ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا۔ تو قرآن کے متعلق جو چیلنج کیا گیا ہے اس کے 3 مراحل ہیں۔ سب سے پہلا چیلنج تو یہ کیا گیا مشرکین کو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا کلام ہے، یہ اللہ کا نہیں ہے، تو محمد رسول اللہ کا اپنا کلام ہے، وہ انہوں نے گڑھا ہے، تو ایسا کرو کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھاؤ، لیول 1۔ تو اب پورا قرآن تو اس جیسا لانا تو دور کی بات، تو اللہ نے اس چیلنج کو تھوڑا کم کیا اور کہا کہ چلو قرآن کی 10 سورتوں جیسی سورتیں لے کے آؤ، یعنی اس جیسی 10 سورتیں لے کر آؤ، یہ لیول 2 ہے۔ پھر اس کے بعد لیول 3 کہ بھئی اگر 10 سورت نہیں تو کم از کم ایک سورت تو اس جیسی لا کر دکھاؤ۔ اب اس کے بعد چوتھا لیول فاتوا بحدیث مثلی، ایک آیت بھی اس جیسی لا کر دکھا دو۔ تو یہ 4 لیول ہے، اور مشرکین ظاہر ہے آج تک اور قیامت تک اس جیسی
آیت کو قرآن کی آیتوں کی جیسی آیتوں کو پیش نہیں کر سکتے. بعض لوگوں نے کوشش کی پیش کرنے کی اور ٹوٹی پھوٹی عربی میں آیتیں بنائی, یا پھر ایسی اگر گرامر کے حساب سے وہ آیتیں ان کی بنائی ہوئی, جو ان کے بنائے ہوئے جو جملے تھے اگر وہ صحیح بھی تھے تو اس میں وہ فصاحت اور بلاغت نہیں تھی, معنی کے اعتبار سے وہ گہرائی نہیں تھی. تو قرآن کریم کی آیتوں کا مقابلہ کرنا یہ ناممکن ہے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی علم کی وسعت کا ذکر کیا. مشرکین یہ کہتے تھے کہ بھئی جب ہم گل جائیں گے, ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی, ہمارے گوشت گل جائیں گے قبر میں جانے کے بعد, پھر دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں ہم؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے, کس انسان کے جسم کا یہ ذرہ ہے, سارے انسان کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے, اللہ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. تم اپنے علم اور قدرت, اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنے علم پر قیاس نہیں کرو. تمہارا علم محدود ہے, اللہ تو بہت زیادہ جاننے والا ہے, اللہ کا علم وسیع ہے. پوری کائنات میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیز ہے وہ بھی اللہ سے مخفی نہیں ہے. تو اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ زندہ کر دینا یہ کوئی مشکل کی بات نہیں ہے. اس کے بعد نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. پچھلے قوموں کا ذکر شروع ہوتا ہے یہاں سے. حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر ہے. ایک لمبی مدت تک اپنی قوم کو وہ دعوت دیتے رہے, تقریباً 950 سال تک انہوں نے اسلام کی دعوت دی, لیکن بہت ہی کم لوگ تھے جنہوں نے ان کی بات مانی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طوفان کے ذریعے انہیں ختم کر دیا اور غرق کر دیا ان کی قوم کو. اس کی تفصیل انشاءاللہ گزرے گی آگے. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی داستان کا ذکر ہے کہ کس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ہارون کو علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا, اور فرعون کے پاس انہوں نے دعوت دی لیکن وہ نہیں مانے, اور ظلم و زیادتی بنی اسرائیل پر جاری رکھا. معجزات دکھائے, جو لاٹھی کا معجزہ تھا وہ بھی دکھایا, ید بیضا کا جو معجزہ تھا وہ بھی دکھایا. میں نے بتایا ید بیضا کا معجزہ کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں, آپ انہیں اسے دیکھ لیں. بہرحال تو اس کے باوجود فرعون نے نہیں مانا, یہاں تک کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کو حکم ہوا کہ آپ بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں. تو وہ روانہ ہوتے ہیں, یا فرعون کو خبر پہنچتی ہے کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے ساتھ بھاگ رہے ہیں, تو فرعون بھی اپنے لشکر کو لے کر پیچھا کرتا ہے اور تعاقب میں آتا ہے, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ ایک سمندر کے قریب پہنچتے ہیں. وہ سمندر جسے بحر احمر کہتے ہیں, ریڈ سی, وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اچھا, یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل میں یہ ہوا تھا کہ لاٹھی ماری اور 2 حصہ ہوا سمندر کا. یہ بات صحیح نہیں ہے, دریائے نیل میں نہیں بلکہ بحر احمر میں, ریڈ سی میں یہ معاملہ پیش آیا تھا. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہنچے, اور آگے سمندر. بنی اسرائیل نے کہا کہ اے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ, پیچھے تو فرعون آیا ہوا ہے, اس کا لشکر ہے, سامنے سمندر ہے, اب ہم کہاں جائیں گے, اب تو ہم پکڑے جائیں گے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں راستہ دکھائے گا. تو فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ, ہم نے موسیٰ کو وحی دی کہ آپ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارے. تو جب انہوں نے سمندر پر لاٹھی ماری تو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے سمندر کو پھاڑ کر جو ہے راستہ بنا دیا, اور 2 طرف پانی بالکل پہاڑ کی طرح کھڑا رہا, اور نکل گئے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور بنی اسرائیل بیچ سے, اور وہ پار ہو گئے. تو فرعون نے اور اس کے لشکر نے دیکھا, اس کے باوجود پیچھا کر رہا ہے, اور وہ بھی اس راستے میں داخل ہو گیا. تو بنی اسرائیل تو آگے تھے, وہ نکل گئے. تو اب فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کو بند کر دیا, اور وہ وہیں غرق ہو گیا. اور جب ڈوبنے لگا تو اس وقت چیخ کر کہہ رہا ہے آمنت بالذی لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین, کہ اب میں بھی ایمان لے آیا اس خدا پر کہ اس خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے جس خدا پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, اب ایمان لا رہے ہو حالانکہ اس سے پہلے تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی اور اس سے پہلے فساد پھیلاتے رہے, مچاتے رہے, تو اب ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو توبہ جو ہے نا, 2 حالت ہیں. دیکھیں, ایک تو یہ ہے جو حالت غرغرہ ہوتا ہے, یعنی روح جب یہاں اٹک جاتی ہے اور نکلنے والی ہوتی ہے, بس چند لمحات کا وہ معاملہ رہتا ہے, چند سیکنڈ کا. وہ اس حالت غرغرہ سے پہلے بھی اگر بندہ توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن حالت غرغرہ میں اب آ گیا اگر, تو اب توبہ قبول نہیں ہے, اس کے بعد قبول نہیں ہے توبہ, کیونکہ اب وہ فرشتے کو بھی دیکھ سکے گا اور دوسری چیزوں کو, اب عالم آخرت کی چیزوں کو دیکھنا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو اب کی اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ جب اللہ کا عذاب سامنے آ جائے تو عذاب کو دیکھ کر بھی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے. یعنی اللہ کی نافرمانی کرتا رہا بندہ, اب سامنے عذاب آ گیا ہے, اب دیکھ رہا ہے کہ اب ہم ختم ہونے والے ہیں, عذاب اللہ کا آ چکا ہے, تو اب عذاب کو دیکھ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے, یا اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں, یہ توبہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے عذاب کو دیکھ کر توبہ قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب وہاں سے روانہ ہو گیا, فرعون ڈوبنے لگا, تو فرعون کی توبہ قبول نہیں ہوئی.
حالانکہ اس نے توبہ کر لی کہ میں اب اس خدا پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل نے ایمان لایا، لیکن اس نے ڈوبتے ہوئے پانی کو ملتے ہوئے دیکھا اور وہ ڈوب رہا تھا، وہ اللہ کا عذاب تھا، اس نے اللہ کے عذاب کو دیکھ لیا تھا، تو عذاب کو دیکھنے کے بعد چونکہ اس نے توبہ کی، اس لیے وہ توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 99 میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا ذکر ہے، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس۔ حضرت یونس کی قوم ایسی تھی کہ انہوں نے بھی انکار کیا پہلے شروع میں، اور حضرت یونس کے ذریعے جو ہے یہ خبر دے دی گئی کہ 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آنے والا ہے ان پر، لیکن ان کی قوم نے، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے ہی توبہ کر لی اور حضرت یونس پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو ان پر سے ٹال دیا، ہٹا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ تو حضرت یونس کی قوم نے عذاب ٹھیک جب آنے والا تھا اسی سے کچھ دیر پہلے انہوں نے توبہ کر لی، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ بہرحال آیت نمبر 108 میں دیکھیں، قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کا کام صرف تبلیغ کرنا ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا ہے، تو اب جو سیدھے راستے پر آئے گا، جو ہدایت کو فالو کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی کرے گا، اپنا ہی فائدہ ہوگا اس کا، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا تو وہ بھی اپنے ہی لیے کر رہا ہے نقصان، یعنی وہ کسی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے۔ جو ہدایت کے راستے پہ آ رہا ہے تو اسی کا ہی فائدہ ہے، اور جو گمراہی کا راستہ اختیار کر رہا ہے اس میں بھی اسی کا فائدہ ہے۔ میں تمہارے اوپر کوئی وہ ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا گیا، میرا کام ہے تمہارے درمیان تبلیغ کرنا، ماننا نہیں ماننا یہ تمہارا کام ہے، حساب تو اللہ رب العالمین لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔